سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک ہی چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ صدر ذوالفقار اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روشنی میں۔ مولانا سامعین، میرے پیر مرشد جگر گوشہ پیر شاہ جہاں پیر محمد مدر قیوم صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے ایک پیچھے ہٹے بغیر ان کے مشن کو مزید آگے بڑھا کر چار چاند لگا دیے ہیں۔ الحمدللہ آج اس پرفتن دور میں یہ وہ آستانہ ہے یا خلاف شریعت تو بڑی دور کی بات ہے، یا خلاف سنت بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں ناموس رسالت کا درس ملتا ہے، یہ وہ آستانہ ہے جہاں محبت مصطفیٰ کا درس ملتا ہے، یہ وہ آستانہ ہے جہاں شریعت اور طریقت کا درس ملتا ہے، یہ وہ آستانہ ہے جہاں عظمت صحابہ کا درس ملتا ہے، یہ وہ آستانہ ہے جہاں عظمت اہل بیت کا درس ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے اور ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، میں اب آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان کے خلا کو اور آگ بنا دیا جائے۔ یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے، یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ کل ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، مگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہو پائے۔ زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ معزز سامعین، 1400 صدیاں گزر گئی لیکن روشنی کا یہ مینار آج بھی سورج بن کر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، دنیا آپ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت